سنو کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنا برا انسان ہوگا یار. کون معلوم ہے کون؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر بتاؤں گا پھر بھی. جو اپنی ماں کے اوپر غلط نظر رکھتا ہو. اللہ. غلط نظر کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جو بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرے اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب میں غلط نظر رکھنے کو بولوں تو بات پوری سمجھو گے؟ بولو سمجھو گے نا؟ وہ بیٹا کتنا بڑا نالائق ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے. اس سے برا ہو سکتا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ایسا؟ 5% لوگ ہو گئے. اب کون ہے وہ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، سنا کرو. تمہیں کہاں فرصت؟ اگر ٹائم ملا نا تو موبائل پہ لگ گیا. 3 بھائی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی خیر و خبر نہیں لے رہے ہیں. نمارے لقمے جو تھے خالی دسترخوان پہ رگڑے جا رہے ہیں، کبھی پیالی میں تو کبھی باہر، مگر موبائل پہ لگا پڑا. موبائل پہ لگا پور ہوئے گھس لیے ہیں. اب جاتا ہے وہاں کوٹا لینے، سامان لینے تو فنگر نہیں آ رہا، فنگر نشان نہیں، گھس لیے. ذرا سوچنے کی بات. پاگل 3 بھائی ایک دوسرے کی خیر و خبر نہیں. تمہیں کہاں فرصت؟ وہ چھوٹے چھوٹے وہ لڑکے نا، وہ کلپ جو بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا اور گالیاں. یار کیسے ہیں وہ لوگ؟ اور تم سن رہے ہو انہیں ہنس رہے ہو. سننا ہے تو نعت شریف سنو، قرآن کی تلاوت سنو، بہت اچھا. علماء کی، سنی علماء کی تقریر سنو. جی سنی علماء کی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو صحیح استعمال کرو. جب تمہارے پاس آ گیا تو صحیح استعمال کرو. اور لڑکیوں کے لیے تو اب بھی میں کہوں گا کہ زہر ہے. جی لڑکیوں کے لیے تو موبائل زہر ہے. جوان لڑکی کو موبائل، کواری لڑکی کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے. اگر تمہاری جملہ غلط ہو جائے گا، کسی کی لڑکی اگر ایسی ہو جس کا الگ سے کوئی رشتہ دار ہے، تم نے بات کرنے دے دیا تو تم مجھے بتاؤ. جی لڑکی کو موبائل کی ضرورت نہیں. یہ جو آج شادیوں میں نا سیلفی لیتی پھر رہی ہے، سیلفی جی گملے کے برابر میں کھڑے، ایک گر گئی گملے پہ، گملہ بعد میں ٹوٹا، کولا پہلے ٹوٹا. مطلب لچتے لچتے ٹیڑھی ہوتے ہوتے پیچھے کو ہٹتے ہٹتے ٹکرا کے گر گئی. ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا بہت اچھا، بہت جہنم کی آگ سے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی عالم تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں آئے گا، کوئی عالم تمہاری بیٹی کا سر ڈھکنے نہیں آئے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کو سدھار لے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آ جائے. جی کون ہے وہ بیٹا جو ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا ہے؟ معاذ اللہ. کتنا برا انسان ہوگا میں بتاتا ہوں، سنو. 5% لوگ کون ہے؟ سود اور بیاس کا نام سنا؟ جی بولو سود اور بیاس. پیاز نہیں بول رہا ہوں، بیاس. کچھ لوگ دلی جاتے ہیں کمانے، سٹے پہ سٹا لگا رہے ہیں، سٹے پہ سٹا لگا رہے ہیں. بولے کمائی بہت اچھی چل رہی ہے. وہ سٹوڑیے میاں کو پکڑے پھر رہا ہے پیچھے پیچھے. میاں کو سٹے کا نمبر بتا دو. جی اور وہ میاں بھی انہی سٹوڑیوں سے چل لیا. بڑی پٹائی ہوگی ان دونوں کی قبر میں، بہت مارا جائے گا. ایک دوسرے سے چل رہے ہیں. ہاں مگر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. لقمہ حرام کا ہمارے یہاں سے جاتا. کمیٹی چلتی ہے، کمیٹی. کمیٹی تو جانتے ہو گئے، ادھر خوب چلتی ہے، اس لیے یہ بات میں نے اٹھائی ہے. جی ہاں 20 لوگ اکٹھے ہوئے، 10-10 ہزار روپے اکٹھے کیے. اب اس کی پتی پڑ رہی ہے، پتی تھوڑی بولی ہو رہی ہے. وہ اٹھا رہا 1 لاکھ میں، وہ اٹھا رہا 90,000 میں، وہ اٹھا رہا 80,000 میں، وہ اٹھا رہا 70,000 میں. باقی 30 یا 20 جو بچ رہے ہیں وہ سب میں بٹ رہا ہے. یہ ناجائز و حرام، حرام ہے، یہ سچ ہے. یہ کیا بات، یہ ناجائز و حرام. بہت اچھا حضرت، بہت لقمہ اچھا. حلال کھلاؤ بچوں کو، حلال، بے شک بے شک. تاکہ خون بھی ویسے ہی ہو. جی خون بھی ویسے ہی ہو.
اور زمین کا کاروبار بھی ہوتا ہے. ہاں کچھ زمین ہوتی ہے روپے پھراؤ، دیہاتی زبان. اس کا مطلب کیا؟ 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین لے لی 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں. 2 لاکھ میں اگر لے لی 2 ایکڑ زمین، تو اب میں اسے جوت رہا ہوں، بو رہا ہوں، جب تک وہ 2 لاکھ روپے پورے واپس نہیں کرے گا میں زمین نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی جائز نہیں. حرام ہے یہ پکا. ہاں اگر کمیٹی 20 لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے 10 یا 5 ہزار جمع کیے اور پورے کے پورے بغیر نفع نقصان کے جس بھائی کو ضرورت ہے اس کا کام چلوا دو، اگلے مہینے میں دوسرے کا، اس کے بعد دوسرے کا، یہ جائز ہے. جی یہ جائز ہے. اور ویسے ہی تم نے زمین اگر رہن پہ لی، مطلب یہ 1 لاکھ میں 2 سال کو یا 3 سال کو 5 سال کو جتنے بھی طے ہو جائے، یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز ہے. جو ناجائز شکتی وہ میں نے بتا دی. حرام کا لقمہ کھانے والوں اب ذرا سنو، جو بیاج اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پہ روپیہ اور بیاج پہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اب ذرا اس کے بارے میں سنو. 2 حدیثیں ہیں. نبی فرماتے ہیں جو سود اور بیاج ہے اس کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں، 70 درجات ہیں. ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، ایک درجہ یہ، ایک درجہ یہ. دوسری حدیث میں 73 کا ذکر آیا ہے. ایک درجہ یہ، ایک درجہ یہ، سارے حصے رکھے ہیں. نبی فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے، اس درجے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ بولو یا اللہ میری توبہ. اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ہاتھ اٹھاؤ اور پکے سچے دل سے توبہ کرو. تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ کوئی اگر رسمن اٹھاتا ہو تو نہ اٹھائے، مگر اس سے بھی ایک مرتبہ کہوں گا دل کو اپنے پگھلا لے اور یہ سیدزادوں کی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں پکے سچے دل سے توبہ کر لے. انشاءاللہ آج کے بعد نہ تو جھوٹ بولیں گے، آج کے بعد نہ غیبت کریں گے، آج کے بعد نہ حرام کا لقمہ کھائیں گے، نہ کسی کو ستائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. آخری بات بتا دوں پھر شاعر اسلام. کیا بات حضرت. کتنے لوگ مولا کائنات حضرت علی کا نام لیتے، جب ان کی اولاد سے اتنا پیار کرتے تو دادا سے ہمارے کتنا پیار ہوگا. جی ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر تمہارا پیار میں دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ایسے حضرت جو شراب پیتے ہیں. جی اگر تمہیں کسی کو پیشاب پلایا جائے تو پیو گے؟ بولو. ناشتے میں یا کھانے میں کسی ٹائم پیو گے کیا؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں پیو گے بھائی؟ اس لیے نہیں پیو گے کہ وہ ناپاک. جی ناپاک. اعلی حضرت بھی لکھتے ہیں 25ویں جلد میں، اور بعض نہیں بلکہ اکثر فقہا بھی اسی طرف گئے. اکثر فقہا نے یہی لکھا ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک. جی بے شک. اگر 1 درہم سے زیادہ پیشاب کے لیے دھلنا ضروری ہوتا ہے تو ایسے ہی 1 درہم سے زیادہ اگر شراب لگ جائے اس کا دھلنا بھی ضروری ہے. جی جب پیشاب تم ناپاکی کی وجہ سے نہیں پی سکتے ہو تو پھر جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اس منہ سے تم شراب کیسے پی لیتے ہو؟ اللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. ہاں بیٹا اب تمہیں کون سا اتنا بڑا کام ہو گیا تم چل دیے؟ تو 4 لوگ جاؤ گے ڈیزل دیکھنے، ایک ڈالے 3 میں جماعت ہو جاتی ہے. جی ہاں. لیکن توجہ رکھو. اچھا یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ رکھو ذرا. بہت اچھا پیغام ہے حضرت. جواب نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار قرآن پاک کی آیت ہے. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے. جی کنز الایمان پڑھتے ہو؟ پھر میں وہی کہہ دوں گا.
کنزُل ایمان تم تو نام سن کے بھی یہ سوچ رہا ہو یار یہ ہے کیا؟ جی تم پڑھتے ہو گے؟ اگر تھوڑا ٹائم ملتا نا تو سیاستیں لڑا رہے ہیں. اب تو مطلب نہ دماغ ہے نہ کچھ ہے اور بڑا اونچا سیاسی ہے صاحب. جی جتنا جھوٹ بول لے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور بس یہ سمجھ رہا میں کامیاب. شیطان تھپکور تھا کہتا واہ تو بڑا کامیاب ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہے.